مومن کے لیے گناہ کرنا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اس کے اوپر پہاڑ آ گیا ہو، اور منافق کے لیے ایسے جیسے ناک سے اس نے مکھی ہٹائی ہو۔ ویلکم ٹو another day of understanding قرآن۔ بنی اسرائیل نے بھی بہت بڑے بڑے گناہ کیے، لیکن انہیں اپنی غلطی پر کبھی شرمندگی محسوس نہیں ہوئی۔ سورہ بقرہ آیت 58 and 59۔ اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور کہو حتتن، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور ہم نیکوکاروں کو زیادہ دیں گے۔ قریہ کا لفظ چھوٹی بستی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور حتتن کا معنی ہوتا ہے اترنا۔ یہاں پہ اس لفظ سے مراد گناہوں کا بوجھ اتارنا ہے، جیسے ہم عربی میں کہتے ہیں غفرانک، یا رب بخش دے۔ ہر گناہ کا ایک بوجھ ہوتا ہے۔ مومن کے لیے گناہ ایسا ہوتا ہے جیسے اس کے اوپر پہاڑ آ گیا ہو، اور منافق کے لیے ایسا جیسے اس نے ابھی ناک سے مکھی ہٹائی ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تم ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نگاہ میں بال سے بھی باریک ہیں، یعنی بالکل معمولی ہیں، لیکن ہم ان اعمال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کرنے والے اعمال میں شامل کیا کرتے تھے کہ وہ انسانوں کی ہلاکت کا سبب بنیں گے۔ اس بات سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام کے دور میں ہی ہو گیا تھا یہ سب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں کے نزدیک غلطی یا گناہ کرنا معمولی بات ہو گئی تھی، محسوس ہی نہیں کرتے تھے کہ غلط کام کیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کہا کہ معافی مانگو تو انہوں نے اس کا مذاق بنا لیا، حتتن کو ہنتتن پڑھنا شروع کر دیا، اور ہنتتن کہتے ہیں گندم کو۔ چونکہ یہ لوگ صحرا میں تھے تو انہیں بستی میں جانے کا کہا گیا۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے مراد بیت المقدس تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو عاجزی کرتے ہوئے داخل ہوئے تھے۔ اسی طرح جب انہیں اپنے وطن میں واپس جانے کا کہا گیا تو حکم کیا گیا کہ عاجزی کرتے ہوئے داخل ہو اور کھاؤ اور پیو جہاں سے تم جاتے ہو، لیکن بستی میں جاتے وقت عاجزی کا مظاہرہ کرو۔ یہاں سجدے سے مراد حقیقی سجدہ نہیں ہے بلکہ جھکتے ہوئے داخل ہونے کا حکم ہے۔ اور حتتن کا معنی ہے کہ معافی چاہتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے جانا، اکڑتے ہوئے نہ جانا۔ اس عمل سے تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے اور تمہاری خطائیں بھی معاف ہو جائیں گی۔ خطا بلا ارادہ سرزد ہونے والے گناہ کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ محسنین کو اور زیادہ دے گا۔ محسنین محسن کی جمع ہے، اور حسن کہتے ہیں احسان کو۔ احسان کسی چیز میں خوبصورتی پیدا کرنا، اچھی طرح انجام دینا۔ انہیں کہا گیا کہ اگر کوئی کامیابی ملے تو فوراً عاجزی دکھاؤ اور شکر کرو، سجدہ کرو، آئندہ بھی تمہیں اور کامیابی دی جائیں گی۔ لیکن بنی اسرائیل کیسے داخل ہوئے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وہ گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے سرینوں کے بل، اور حتتن کی بجائے ہنتتن کہنے لگے۔ ہنتتن یعنی گندم چاہیے، گندم چاہیے، یہ انہوں نے لفظ بگاڑا تھا۔ جس طرح انہوں نے رائنا کو رائینہ کر دیا تھا، ان کی عادت تھی الفاظ کو موڑ توڑ کر بگاڑ دیتے تھے، اور یہ شرارت ہوتی تھی۔ جو زوال یافتہ قومیں ہوتی ہیں نا، وہ بات کا بتنگڑ بنانا خوب جانتی ہے۔ کسی کے منہ سے اگر بھول کے بھی کوئی لفظ نکل جائے تو اس کا مذاق بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بد اخلاقی کی قسم ہے، اور پھر خاص طور پر اللہ کی آیات اور دین کا مذاق، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مکہ میں منافقین اور مشرکین کا بھی یہی حال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات کرتے تھے تو اس بات کا مذاق بنانا شروع کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی کہ اللہ کی آیات اور اس کے رسولوں کا ہی مذاق اڑانا جانتے ہو تم لوگ، مت معذرتیں کرو تم لوگوں نے کفر کیا ایمان کے بعد۔ جب ان